السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ سے شروع کر رہے ہیں، توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ، اور البتہ سچ کر دکھایا، علیہم ان پر، ابلیس نے، ظنہ اپنا گمان، فاتبعوہ پس انہوں نے اس کی پیروی کی، الا فریقا من المؤمنین سوائے ایک گروہ کے مومنین میں سے، وما کان لہ اور نہ تھا اس کے لیے، علیہم من سلطان ان پر کوئی غلبہ، الا لنعلم مگر تاکہ ہم معلوم کر لیں، من یؤمن بالآخرۃ جو ایمان رکھتا ہے آخرت پر، ممن ہوا منہا فی شک اس سے وہ اس سے شک میں، وربک علی کل شیء حفیظ اور تیرا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔ قل ادعوا الذین فرما دیں پکارو ان کو جنہیں، زعمتم من دون اللہ گمان کرتے ہو اللہ کے سوا، لا یملکون وہ مالک نہیں ہیں، مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ایک ذرے کے برابر آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وما لہم اور نہیں ان کا، فیہما من شرک ان میں کوئی ساجھا، وما لہ منہم اور نہیں اس کا ان میں سے، من ظہیر کوئی مددگار، ولا تنفع الشفاعۃ اور نہیں نفع دیتی سفارش، عندہ اس کے پاس، الا لمن اذن لہ سوائے اس کے جسے وہ اجازت دے دے، لہ اس کو، حتی اذا فزع یہاں تک کہ جب دور کر دی جاتی ہے، عن قلوبہم ان کے دلوں سے، قالوا ماذا کہتے ہیں کیا، قال ربکم کہا تمہارے رب نے، قالوا الحق وہ کہتے ہیں حق، وہو العلی الکبیر اور وہ بلند مرتبہ بزرگ قدر ہے۔ عزیز طلباء، ان آیات مبارکہ میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ سبا والوں نے جو کہ شیطان کے فریب میں پھنس کر اپنی دین و دنیا دونوں کو خراب کر بیٹھے تھے، ان کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ شیطان کو یہ تو قدرت نہ تھی کہ لاٹھی لے کر ان کو زبردستی راہ حق سے روک لیتا۔ ہاں، شیطان بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، انسان کو وہ ورغلا لیتا ہے، لیکن وہ کوئی لاٹھی لے کے نہیں پھرتا۔ اللہ تعالیٰ کو امتحان منظور تھا کہ دیکھیں کون آخرت پر یقین کر کے اللہ اور اللہ کے احکام کو یاد رکھتا ہے اور کون دنیا میں پھنس کر انجام سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی حکمت کا مقتضا ہی یہی تھا کہ دنیا میں انسان کے لیے دونوں طرف جانے کے راستے کھلے رکھیں، تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ کون رحمان کی اتباع کرتا ہے اور کون شیطان کی۔ تو ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد اہل سبا کی ناشکری کا حال سنا کر اب اہل عرب اور اہل مکہ کی ناشکری کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ اپنے معبود حقیقی کے ساتھ اوروں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے، ان کے لیے نظر و نیاز کرتے، ان کے اس خیال باطل کو رد کیا جا رہا ہے کہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض کہ وہ نہ تو آسمانوں ہی میں ذرہ برابر اختیار رکھتے ہیں اور نہ زمین میں۔ اللہ کے سامنے ان کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، وہاں تو وہی سفارش اور شفاعت کر سکے گا جس کو اللہ
اجازت دیں گے اور جو اللہ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ بالآخر گناہ گار مسلمانوں کے حق میں شفاعت کی اجازت ہوگی۔ جس کے دل میں کچھ بھی ایمان ہوگا وہ انبیاء اور ملائکہ کی سفارش سے جہنم سے نکال لیا جائے گا، اور جو کفر و شرک میں مبتلا رہے ان کے لیے اجازت نہیں ہوگی۔ یہ حضرت کاندھلوی رحمہ اللہ اپنی معارف القرآن میں فرماتے ہیں۔ اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ فرشتے جو ہمہ تن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں وہ بھی بغیر اجازت کے سفارش کرنے کی جرات نہیں کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں شیطان مردود کے فریب اور چالوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں اس دنیا میں آنے کی غرض و غایت اور حقیقت کو سمجھ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔